السلام علیکم ناظرین، آج 11واں روزہ ہے اور 11ویں پاروے میں تقریباً 150 آیات ہیں۔ اس میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پر لائے ہیں۔ اس کا ٹیگ لائن خلاصہ یہی ہے کہ معیار صرف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جیسا مجھے شغف رہا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنے کا، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پورے آیت انقلاب کی 30 ایپیسوڈز میں سے یہ ایک ایپیسوڈ میری سب سے فیورٹ ترین ہے، کیونکہ میں ان ہستیوں کے اوپر اب گفتگو کرنے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کا مفہوم پہلے سن لیجئے۔ اور سب کا لے جانے والے لوگ، پہلے لوگ یعنی مہاجرین اور انصار، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتی باغات تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عظیم کامیابی ہے۔ چلتے ہیں اس کے وجہ انتخاب کی طرف۔ تو وجہ انتخاب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وجہ انتخاب تو آپ جانتے ہیں، بلکہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 13 ہے۔ یعنی آپ ایسے ہی قرآن کھولتے ہیں تو تیسرے چوتھے یا دوسرے تیسرے صفحے پہ اللہ پاک آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ اور جب ان مکہ کے مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے یہ لوگ یعنی صحابہ، تو آپ دیکھیں الف لام میم کے بعد 13ویں آیت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈرڈ تمہارے لیے اب قیامت کی صبح تک صرف صحابہ کی طرز عمل اور نہج رہے گی۔ تو اسی لیے یہ اس کی وجہ انتخاب بنی۔ اس کا سیاق و سباق بھی سنتے چلیے۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ آیت نفاق، سستی اور قربانی سے بھاگنے والوں کے تناظر میں نازل ہوئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے مخلص اولین ایمان لانے والوں یعنی مہاجرین و انصار کا مقام واضح فرمایا۔ اس آیت میں جو اولین مہاجرین و انصار کا مقام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کیسے 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 ہم 1500 سال بعد آنے والے لوگ اس مقام کو سمجھا سکتے ہیں کسی کو، یا اس مقام کو خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب نے جو اس آیت کے ذیل میں ترجمہ کیا، تفسیر کی ہے، وہ میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ دوبارہ دہراتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں حیات الصحابہ کو مستقل ایسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جیسے آپ کو آج کوئی 11ویں ایپیسوڈ ہے، اور میں نے آپ کو پچھلی ساری ایپیسوڈز میں کہا ہے کہ صحابہ کی نہج کو پڑھیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ سال ہا سال سے جب سے میں نے وہ حیات الصحابہ کو بھی اپنی بیڈ بک بنایا ہے، تو یہ سعید احمد پالنپوری صاحب کی کتاب جو بات ہے، یہ قول ہے، یہ مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں۔ مہاجرین کا پہلے ذکر کر کے، انصار کا بعد میں ذکر کر کے، یہاں بھی فضیلت کی ایک اور کیٹیگری ہمیں بتائی گئی ہے، اور اس سے اہم پوائنٹ نکلتا ہے کہ جنہوں نے میری طرح کسی پلیٹ فارم پہ تحفظ ختم نبوت پہ یا تحفظ ناموس رسالت پہ کام کرنا ہے، یا کر رہے ہیں، یا آگے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ایک چیز اپنی گھٹی میں بٹھا لیں کہ جس نے تھوڑا سا بھی لیٹ کر دیا وہ پھر پہلے والے کے درجے کو کبھی نہیں پا سکتا۔ اسی لیے دینی تحریکوں کے کاموں میں جو بھی سستی اور لیٹ ہوتے ہیں، ان کو یہ آیت بار بار پڑھنی چاہیے، بلکہ ان کو تو اپنے گھر میں اور اپنے بیڈ روم میں اور اپنے آفس میں یہ لٹکا کے رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک جو جتنی جلد اپنے دین کے لیے قربانی پہ آ جاتا ہے، اللہ پاک نے اس کی کیٹیگرائزیشن کو ہمیشہ سے رکھا ہے۔ آج بھی جو آئے گا وہ بھی اسی کیٹیگرائزیشن کے ذریعے اسی گروہ میں اٹھتا جائے گا۔ پھر سابقون الاولون میں بھی کئی مراتب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم سابقون الاولون میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد عشرہ مبشرہ کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے بدر اور اس طرح بہت سے، یعنی ان میں بھی آگے کیٹیگرائزیشن ہے۔ اس کو بھی ہر تحریک میں جڑے ہوئے کارکن کو سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس سستی اور کاہلی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر میں کروں گا تو پھر میں چند گھڑیاں اور چند دن بعد اگر اپنے ہی کسی تحریکی دوست سے لیٹ ہو کے کچھ کام کیا تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک اتنی بڑی خلیج حائل ہو جائے گی روز محشر اس کے انعامات میں کہ پھر اس کو بہت افسوس ہوگا کہ کاش میں یہ کاہلی اور سستی نہ کرتا۔ اب ذرا سنیے کہ مفسرین نے اس کے اوپر کتنی گہری باتیں پیش کی ہیں۔
اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مفسر نے کہا کہ ہمارے لیے شرط لگا دی گئی کہ جس نے ان کا اتباع بھی احسان کے ساتھ کیا. احسان کہتے ہیں ایکسیلنس کو، یعنی بیسٹ ایکسپرٹیز کے ساتھ کیا. خالی نام لینے سے نہیں ہوگا، خالی عظمت صحابہ کانفرنس کرنے سے نہیں ہوگا. اور لیکن اس سے بھی اگلی بات ہے، اسی کے ساتھ ایک اور جوڑیے بات، کہ یہ آیت ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ جیسے قرآن صحابہ نے تھاما ویسے تم بھی تھامو. اپنے آپ سے پوچھیے، آپ نے ایسے تھاما ہوا؟ کیا قرآن سے آپ کا روز تعلق ہے؟ کیا آپ کا جیسا قرآن سے تعلق ہے؟ کیا صحابہ کا 1500 سال پہلے ایسے ہی تعلق تھا؟ کبھی کبھی پڑھ لیا، کبھی دیکھ لیا، اور کبھی اس سے رہنمائی لی یا نہ لی؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اس آیت کے ذیل میں ایک مفسر کے بقول کہ جیسا قرآن صحابہ نے تھاما تھا تم نے تھاما ہے، جیسی سنت انہوں نے اپنائی تھی تم نے اپنائی ہے، اور جیسے اسلام انہوں نے پہنچایا تھا تم نے پہنچایا ہے، اور جیسے اسلام کا دفاع انہوں نے کیا تھا تم نے دفاع کیا ہے، اور جیسے اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی، اپنے بال بچے کٹوائے، اپنے کیریئر تباہ کیے، کیا ویسا اسلام تم نے بھی اپنایا ہوا ہے؟ تو یہ ساری باتیں اس ایک آیت کے ذیل میں اپنے آپ سے کبھی فارغ بیٹھ کے پوچھئے گا. جب یہ سوالات آپ اپنے آپ سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے، یا بیٹھ کے کبھی اپنے آپ سے سیلف ڈائلاگ کریں گے کہ کیا میں نے ویسے قرآن تھاما، کیا میں نے ویسے دین کی حفاظت کی، تو اس سب سے پہلے بھی ایک بات ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں وہ بھلا دی گئی اور اس کے بعد سے اب ہمارا کوئی حال نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس مشن نبوی کے لیے جیے، اور اس مشن نبوی کے لیے وہ شہید ہوئے، اور اس مشن نبوی کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹایا. مشن نبوی کیا ہے؟ کہ اللہ کا دین وہ تخت پہ ہو، اللہ کے دین کی حکمرانی ہو. کوئی ایک قانون بنانا تو بہت دور کی بات، کوئی ایک قانون کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جب اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے. تو یہ صحابہ کا اصل مشن تھا، اور یہ صحابہ کی ایک چمکنے کا اصل جو مقام ہے. ایک رائٹر کی بات یہاں کپل کر لیجیے، انہوں نے کہا کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری نوع انسانی میں سب سے اونچے ممتاز مقام پہ جا کر چمکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مقام نبوت پہچان گئے تھے، پھر وہ مقصد نبوت بھی پہچان گئے تھے. مقصد نبوت پہ تو بات آپ سن ہی نہیں سکتے. مقصد نبوت ہوتا تو کیا یہاں سود ہوتا؟ مقصد نبوت ہوتا اور اس کو سمجھا ہوتا تو کیا آج یہاں یہ قادیانی پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے؟ مقصد نبوت ہوتا تو کیا آج اس طرح کے شرک پھیلا ہوتا؟ کون سا مشن ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ صحابہ کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہا ہے؟ تو یہ اصل چیز جو صحابہ کے ممتاز ہونے کی ہے، وہ مشن نبوی کے لیے اپنا ہر وقت تن من دھن لگانا ہے. اور پھر اسی آیت میں یہ بات بھی بڑی کمال کہہ دی گئی کہ اب قیامت کی صبح تک کے لیے امت ہمیشہ تابع ہی رہے گی. جیسے میرے کل کے لیکچر میں بھی ذکر آیا تھا غامدی صاحب کا، اب یہاں ذکر کرنا بہت اہم ہے. غامدی صاحب نے خود کہا کہ میں 23 چیزوں میں امت کی جو نہج سی اس سے ہٹ کے میں نے اپنا ایک اسکول آف تھاٹ قائم کیا. اس کے اوپر انہوں نے 23 ویڈیوز بنائی ہیں. تو میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں تو یہ بات نکل رہی امت اب ہمیشہ تابع رہے گی. کوئی نئی چیز آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کی اتباع سے نکل گئے، اور اس صحابہ کی اتباع سے نکلنے کے بعد اس آیت کے ذیل میں آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے کہ ان کے بارے میں آپ نے کیا رائے قائم کرنی ہے. اور جس دوسرے شخص کا میں نے کل ذکر کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تو ان کی بھی جو ساری بیس دیکھ لیں. میں اگر کبھی ان سے ملا یا کوئی ہو تو بات ہو تو میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے آپ جو گفتگو کرتے ہیں. اگر مشاجرات صحابہ یعنی آپس میں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لڑائیاں یا جو کچھ بھی ہوا، اگر آپ نے ان کے اوپر ہی صرف گفتگو کرنی ہے تو پھر یہ کہاں سے آپ کو ملا کہ فلاں صحابی یہی ہر وقت گفتگو کیا کرتے تھے تو ہم کہیں کہ ٹیسٹیفائی کر سکیں. بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول اس میں سارے پاکستان کے نوجوان لوگوں کے لیے بڑا مشعل راہ ہے. انہوں نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ جب اللہ نے ہمیں ان کے زمانے میں پیدا نہیں کیا اور ان کے زمانے میں پیدا نہ کر کے ہماری تلواروں کو ایک دوسرے کے خون سے بچایا تو پھر ہمیں بعد میں پیدا کر دیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے اوپر کھولنے سے اپنے آپ کو روکیں. جب وہاں اگر پیدا ہوتے تو شاید تلواریں بھی ہم اٹھا لیتے، تو جب وہاں اللہ نے پیدا نہیں کیا
تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آج بعد کے زمانے میں آ کر ان کے اوپر اپنی زبانیں اٹھائیں اور اپنی زبانیں کھولیں۔ اور آخر میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فدائیت نے، ان کی جانثاری نے صرف مسلمانوں کے ہاں اپنا لوہا نہیں منوایا۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ پوری 1500 سال کی ہسٹری میں ان کے سب سے بڑے دشمنوں کے بھی اگر اقوال پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ہاں بھی ان کی جانثاری نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اس کے بارے میں دو جو کتابوں میں لکھے ہوئے حوالے ہیں وہی پیش کرتا ہوں، سنی سنائی بات تو پیش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گاندھی جی کا جو کال ہے، ان کی جو پہلی سوورن پارلیمنٹ تھی، جو پہلی پارلیمنٹ اب جب اپنا حلف اٹھا رہی تھی، تو گاندھی جی کے الفاظ یہ آپ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پارلیمنٹیرینز، مائی ڈیئر پارلیمنٹیرینز، میں کیا کروں، میرے پاس آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے کے لیے ابو بکر اور عمر کے علاوہ کوئی اور مجھے حکمران نظر نہیں آتا۔ تو گاندھی بھی مان کے گیا، گاندھی بھی مجبور ہوا کہ اپنی پارلیمنٹ کو بتائے کہ اگر تم نے لوگوں کی حکومت یعنی خدمت کرنی ہے، تو حکومت کا اصل کنسیپٹ اسلام میں ہے کہ وہ سب سے بڑا خادم اعلیٰ ہے۔ تو اگر تم نے اپنی پارلیمنٹ میں اب آگے ہو اور اگر اپنی قوم کو تم سرو کرنا چاہتے ہو تو پھر زندگی جا کے پڑھو اور زندگی جا کے پھر دیکھو کن کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی کے ساتھ ایک اور میرا بڑا فیورٹ کال ہے، ایک بہت بڑے اورینٹلسٹ نے اپنی بک میں لکھا ہے، تو وہ مستشرق، لیکن اس نے جو بات لکھی ہے وہ مجھے بہت ریزونیٹ کرتی ہے۔ اس نے کہا سخت سے سخت حالات میں بھی اصحاب محمد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ اتنا بڑا دین اسلام کے خلاف لکھنے والا رائٹر ہے، لیکن اپنی کتاب میں لکھنے پہ مجبور ہوا کہ سخت سے سخت حالات میں بھی انہوں نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ وہی دین کو تخت پہ لانے کی محنت کریں گے تو پھر آپ کے لیے سخت نہیں بلکہ سب سے سخت ترین حالات آپ کے سامنے ہوں گے۔ اسی لیے دین کو تخت پہ لانے کی محنت کی آواز آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ بات کا اختتام میں وہی کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کی انتہا ہمیں ایسے ہی پلان کرنی چاہیے جیسے قرآن کی ابتدا ہے۔ ابتدا یعنی 13 نمبر آیت ہے کہ سٹینڈرڈ جو ہے، ان جیسا ایمان لاؤ، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی جیسا انہوں نے قرآن پکڑا تم بھی پکڑو، جیسے انہوں نے مشن نبوی کے اوپر زندگی پوری کھپائی تو تم بھی کھپاؤ۔ ہم معذرت کے ساتھ ہم اگر اپنا کیتھارسس کریں من حیث القوم تو ہم شاید راستہ تو بھول چکے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ تو موجود ہے، بس اسی کو کھوجنے کی کوشش کیجئے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کو دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ نہ لگے تو پھر اس کے لیے میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ صرف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہج پہ آئیے، اس نہج کو پڑھیے، سمجھیے، اس کو کھوجیے اور پھر اس کے بعد اپنی ہر سانس اس نہج کے مطابق گزارنے کی آپ اللہ پاک سے توفیق بھی مانگے اور محنت بھی کریں۔ کل انشاءاللہ پھر اگلی آیت انقلاب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔